الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. امين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. کچھ باتیں تمہیداً. ہم جو نان عربز ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تمام عبادات عربی زبان میں ہیں. نماز ہماری عربی کے اندر ہے، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ عربی کے اندر ہے، درود بھیجتے ہیں وہ عربی کے اندر ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھتے ہیں اس کی دعا عربی کے اندر ہے، روزہ کھولنے کی دعا عربی کے اندر ہے، حج کرنے آتے ہیں ساری چیزیں عربی کے اندر ہے. تو چونکہ ہمیں زبان نہیں آتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں. تو دھیرے دھیرے اس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا ہے کہ دین چند ناموں کا، چند جملوں کا نام رہ جاتا ہے. جیسے جادو منتر کے جملے نہیں ہوتے. وہ علی بابا 40 چور کی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے کھل جا سم سم کہتا تھا. تو جو کھل جا سم سم کہے گا تو دروازہ کھلے گا. اگر اس کو انگلش میں فارسی میں کہہ دے گا تو دروازہ نہیں کھلے گا. وہ اسی الفاظ میں چاہیے، اسی ٹون میں چاہیے. آج ہمارا دین ان ٹون کا نام ہو کے رہ گیا ہے. نماز پڑھتے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے، منہ سے جملے عربی کے نکل رہے ہوتے ہیں پورے روانگی کے ساتھ، روبوٹ کی طرح. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن کیا پڑھ کے نکلے پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نان عرب ملکوں میں جو کام شروع ہوا، جب علماء کرام نے دیکھا کہ جمعے کا خطبے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا. جمعے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ لوگ جمع ہو ہفتے والے دن. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، صحابہ کی سنت تھی کہ اس وقت کے کچھ کرنٹ ٹاپکس، کچھ یاد دہانی، کچھ باتیں بتا دی جائیں قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے. جیسے قرآن کا ذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، ذکر نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ہمیشہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو جمعے کا اصل مقصد تو یہ تھا کچھ یاد دہانی ہو جائے، کچھ باتیں بتا دی جائیں. اب چونکہ میں وہ بھی نہیں آتا تو ہمارے علماء کرام نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو دنیا سے عرصہ پہلے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جمعے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے. اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے لیکن عربی میں خطبہ دینا سنت ہے، تو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے ایک نئی چیز شروع کی جو کہ بدعت نہیں تھی. خطبے سے پہلے درس کا سلسلہ شروع کیا کہ جو اصل مقصد جمعے کا ہے وہ کم از کم اسی زبان میں حاصل ہو جائے. اور پھر آپ جانتے ہیں ہمارے ان ممالک میں جہاں عربی نہیں بولی جاتی ہے، جمعے سے پہلے ان کی اپنی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، جس درس کا نام دیا جاتا ہے، تقریر کہہ لیں، اردو میں ہو، بنگالی میں ہو، ملیالم میں ہو، انگلش میں ہو، جس زبان میں. تو الحمدللہ وہ مقصد جس کے لیے علماء کرام نے کام شروع کیا تھا، اب وہ کام بھی ایک روٹین بن کے رہ گیا. کچھ لوگ ہمارے یہاں صرف دیر سے آتے ہیں کہ عربی کا خطبہ نہ نکلنے پائے، کیونکہ جو حاضری کا رجسٹر جس کی ہم نے حدیث سنی ہے وہ حاضری کا رجسٹر عربی خطبے کے لیے کہ جب دوسری اذان ہو جائے گی اس کے بعد رجسٹر بند ہو جائے گا، تو دوسری سے پہلے پہنچ جائیں. یہ جنرل بتا رہا ہوں. الحمدللہ ہماری مسجد میں لوگ جلدی آتے ہیں کہ اردو زبان میں بات ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں آتی ہے باتیں. تو ایک تو اپنی اب نیتیں درست کر لیا کریں جب یہاں آیا کریں. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو کام ارادتاً کیا جائے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو اردو میں سنیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور نمبر 2 ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سننے سے کچھ نہیں ہونا. سننے کو تو ابو جہل نے بہت سن لیا، ابو لہب نے بہت سن لیا، اثر ان پہ ہوا نہیں، کوئی نیتیں نہیں تھی. اور کسی نے مدینے میں سنا بغیر حضور کے، بدلنے کی نیت تھی. 80 سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آ گئے مدینے میں، جبکہ ابھی حضور مدینے پہنچے بھی نہیں ہیں. مصعب بن عمیر ایک ینگ سے نوجوان گئے تھے جن کو حضور نے بھیجا تھا کہ ایک تبلیغ کرو. ابھی تو پورا قرآن بھی نہیں اترا تھا، پورا دین بھی نافذ نہیں ہوا تھا، لیکن لوگ بدلنے کو تیار تھے. ایک آیت سنی، اثر ہوا اور دین قبول کر لیا.
تو ہماری نیتیں اپنی یہ کلیئر کر لیں کہ جو بھی ہمیں سننے کو ملے تو وہ حق ہو. ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم کوئی عالم بھی نہیں ہیں, طالب علم ہیں, جو سیکھا ہے وہ سکھا رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارے حلقے کو پورے 25 سال, اسی حوالے سے ایک ذہن میں بات آ گئی, ماشاءاللہ اس مہینے اکتوبر میں ہمارے حلقے کو پورے 25 سال ہو گئے. سلور جبلی سمجھنے, اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے حلقے کی سلور جبلی ہے. اور کیا یہ اچھا دن تھا, یہ مہینہ تھا کہ اسی دوران اس حلقے کو شروع کرنے والے نے اپنی کتاب بھی پیش کر دی سیرت القرآن کے نام سے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ ہمارے حلقے کی, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, آپ کو پورے عمان میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ملے گا. ہم چھوٹے ہیں, بہت چھوٹا گروپ ہے ہمارا, لیکن جو ہمارا کام ہے کہ دین کے معاملے میں متفق ہو جائے کہ دین سیکھنا سکھانا ہے, اس بات میں متفق ہو جائے بس, کچھ اور نہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے, ہاتھ باندھنے ہیں, ہاتھ چھوڑنے ہیں, آمین بالجہر کہنی ہے, یہ ہمارے مسائل ہے ہی نہیں, یہ ہماری پرابلمز نہیں ہیں, نہ یہ پرابلم ہے ویسے بھی, یہ دین کا حصہ ہے. آپ پہلے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے, مکمل دین, اور صرف قرآن اور حدیث اور صحابہ سے, اہل سنت والجماعت. کوئی چوتھی ہمارے پاس سورس نہیں ہے. پہلی سورس قرآن ہے, دوسری سورس سیرت ہے, تیسری صحابہ کا اجماع, کنسنسس, ایگریڈ اپون, والجماعت. ان تین پہ آپ متفق ہو جائیں کہ دین یہاں سے سیکھنا ہے, اس کے علاوہ کسی سورس سے نہیں. اور دوسری جب سیکھیں گے تو عمل کریں گے, اور عمل کریں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے. تو آج الحمدللہ 25 سال یہ کام کرتے ہوئے اس حلقے کو ہو گئے ہیں. آپ نے جتنے بھی مقرریاں سنے وہ سب اسی حلقے کی کوکھ سے جنم لے کر نکلے ہیں. میں بھی اسی باغ کا ایک پھول ہوں, وہیں سیکھا ہے, ہماری تربیت بھی ہے. ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آئیے, بیٹھیے, جڑیے. دین اکیلے نہیں سیکھا جا سکتا. ہم صحابہ کرام کو صحابہ کیوں کہتے ہیں, کسی کو معلوم ہے؟ یہ کوئی ٹائٹل ہے کہ صحابہ؟ اگر ٹیکنیکلی کہا جائے تو ہم سب جو ہے وہ حلقے کے صحابہ ہیں. آپ اس وقت میرے صحابہ ہیں. صحابہ نکلا ہے صحبت سے, کمپینین شپ. اگر کوئی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اس کا کمپینین ہے, وہ اس کا صاحب ہے. وہاں سے لفظ صاحبہ نکلا ہے, صحابہ نکلا ہے, صحبت سے, مل بیٹھنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ بیٹھتے تھے مسجد کے اندر اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے, اور صحابہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. مختلف اوقات میں آپ کے حلقے بنتے تھے, وہاں لوگ بیٹھتے تھے, جو قرآن کی آیتیں اتری ہوتی تھیں وہ سیکھتے تھے. اور ظاہر سیرت تو سامنے بیٹھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ کو الگ سے سیرت پڑھنے کی ضرورت تو تھی نہیں صحابہ کو, وہ تو مجسم سامنے موجود تھی. تو جب تک مل نہیں بیٹھیں گے دین سیکھنا آسان نہیں ہے. اور اسی کی کوشش حلقہ متفقین کر رہے ہیں کہ آئیے, محمود صاحب نے اپنا گھر وقف کر دیا ہے کہ آئیے بیٹھیے, دین سیکھیے. اتوار کے دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے, آ کے بیٹھیے. اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو اگر آپ میں ذرا سی بھی بولنے کی صلاحیت ہے تو میں آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ آپ کی گرفت ہو جائے گی قیامت کے اندر, کہ تمہارے پاس بولنے کی صلاحیت تھی. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے شاید ان کے اسکولوں کے اندر, جو خاص طور انڈین اسکول میں ٹوسٹ ماسٹر کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے, ٹوسٹ ماسٹر. پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کو ٹوسٹ کرتے ہیں, جو ماسٹر بنا دیتے ہیں اس کو. پتہ چلا کہ اسپیکنگ کوالٹیز ڈیولپ کرتے ہیں ٹوسٹ ماسٹر کے نام سے. یہ بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے خاص طور پہ انڈین اسکول کے اندر. وہاں ہم اپنے بچوں کو بولنا تو سکھاتے ہیں, تربیت دیتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کہ دنیا کے لیے بولیں. کبھی کسی نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو ٹوسٹ ماسٹر کراؤں کہ اللہ کو دین کی بات کرے؟ لیکن جو کہ ٹوسٹ ماسٹر کا جو ہدف ہے وہ دین ہے ہی نہیں, وہ دنیاوی طور پہ بولنا سکھاتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے, وہ ٹوسٹ ماسٹر کا حصہ ہے, تو اب آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے. پھر آپ کی گرفت ہوگی کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیوں نہیں کیا, کہ وہ دین کے لیے بولتا. تو الحمدللہ یہ ہمارے حلقے کا چھوٹا سا تعارف جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں. آئیے, سیکھیے, سکھائیے. اور اسی لیے پھر ہم لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی اسٹیج پہ اگر کل میں اور محمود صاحب اور ہمارے 2-3 جو مقررین ہیں ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مسجد بند ہو جائے گی؟ مسجد تو بند نہیں ہوگی, اللہ کا گھر ہے, چلتی رہے گی. لیکن کون آئے گا ہمیں نہیں پتہ. تو ہمارے ساتھ جڑیے, بیٹھیے. جو نہیں جڑے ابھی تک, پروگرام ہوتا ہے, آئیے سنیے, تاکہ پتہ چلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ دین کو سیکھنا اور سکھانا. اور یہ خطبے بھی اسی سلسلے میں دیے جاتے ہیں.
تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہ ہمارا اصل کام جو آنا چاہیے جمعے کے اندر کہ میری اصلاح ہو جائے، میری ذہن سازی ہو جائے. جب نیشن بلڈنگ ہوتی ہے نا قوموں کے اندر، ایک قوم کو تیار کیا جاتا ہے کہ ہمیں قوم ہے، ہمارا سارے مفادات مشترکہ ہیں، ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور اپنے قوم سے مخلص رہنا ہے. یہی کام دین کا بھی ہے اور یہی کام ہمارے خطبوں کا بھی ہوتا ہے. جو جتنے پروگرامز ہوتے ہیں وہ ذہن سازی ہے اصل میں. آئیے بیٹھیے، سیکھیے اور سکھائیے. لیکن شیطان نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا مومن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. مومن وہ جو اللہ پر ایمان لائے نا، اس کا اللہ پر ایمان ہے، تبھی تو چیلنج قبول کیا تھا کہ میں جہنم میں جاؤں گا. ایمان ہے اس کا پکا، لیکن مہلت مانگ لی کہ اللہ بس تو مہلت دے دے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا. تو نے مجھے فتنے میں ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر، اب میں تیرے بندوں کو فتنے میں ڈالوں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کو کسی چیلنج کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کہے تو جہنم میں جا کے شیطان جل کے خاک ہو جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں بڑا غرہ ہے نا کہ لوگ تمہاری بات مانیں گے، تو تمہیں میں نے آزادی دی، جاؤ. تم کسی پر زبردستی نہیں کر سکو گے، صرف ان کو اپنی طرف بلا سکتے ہو، ہاتھ پکڑ کے نہیں، وسوسے ڈال کے، خیالات ڈال کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو تمہیں اجازت دی اللہ نے کہا. شیطان اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک اپنے وعدے پر قائم ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ایک وعدہ ہم کر کے آئے تھے جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے تمام روحوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ، یعنی بالکل قیامت سے چند لمحے پہلا، ان تمام کی ارواح کو حاضر کیا، روحوں کو حاضر کیا. ہم بھی حاضر تھے، آپ سب حاضر تھے. اور ایک سوال پوچھا اللہ نے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے جواب دیا تھا شہدنا، ہم گواہی دیتے. کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ مجھے تو یاد نہیں، میری روح نے کبھی کہا ہوگا. تو ہم نے بھی وعدہ کیا، شیطان نے بھی وعدہ کیا. ہم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. رب وہ جو پالے، کھلائے، پلائے، حفاظت کرے، مصیبت میں کام آئے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے محبت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، اسے رب کہتے ہیں. کلی طور پہ کرے گا تو اللہ رب ہے، اور اگر تھوڑا پارشلی کوئی کرے گا وہ بھی رب ہے. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے والدین کی دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح وہ میرے رب تھے جب میں چھوٹا تھا. میری پرورش کی انہوں نے، مجھے پالا پوسا، میری حفاظت کی، میری مشکل دور کی، لیکن وہ لمیٹڈ تھی، وہ ورلڈلی مینز کی محتاج تھی. اللہ رب ہے بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی وسیلے کے. تو ہم بھی وعدہ کر کے آئے تھے، ہم تو بھول گئے. لیکن اللہ تو رحمان رحیم ہے نا، اسے پتا تھا بندہ بھول جائے گا. تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا تھا کہ دیکھو تمہیں وعدہ یاد دلایا جائے گا بار بار، اور تمہیں بتایا جائے گا تمہارا دشمن کون ہے اور تم کیا وعدہ کر کے آئے تھے. تو اب نبی تو نہیں آئیں گے. نبی کا سلسلہ اللہ نے حکمت سے بند کر دیا، کیونکہ اب قرآن محفوظ ہو گیا، سیرت محفوظ ہو گئی، دین محفوظ ہو گیا. پہلے ادیان بگڑ جاتے تھے، سورسز نہیں تھی، اللہ نے پیدا نہیں کی تھی. اب وہ سورسز پیدا ہو گئی تو اللہ نے اپنی حکمت سے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا. اب قرآن اور حدیث موجود ہے جو انٹیکٹ حالت میں موجود ہے. دنیا کی واحد کتاب جو نبی کی زندگی میں لکھی گئی صرف قرآن ہے. اسی زبان میں محفوظ ہے جو نبی کی زبان تھی، اور جس نے سنا ان کی زندگیاں محفوظ کر دی گئی، نبی کی بھی اور صحابہ کی بھی. میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، اس وقت اسلامک لائبریریز میں 5 لاکھ لوگوں کے بایوگرافی محفوظ ہیں. 500,000 بایوگرافیز. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ایک بھی حدیث اگر آئی ہے کہ یہ حدیث موجود تھی، اس کی لائف ہسٹری سیو کر کے رکھ دی، تاکہ کوئی بھی آج تحقیق کرنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے کہ فلاں بات جو کہی گئی ہے کیا وہ رسول نے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی. تو وہ سب کچھ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. اب میرا کام کیا ہے؟ سیکھنا اور اس پر عمل کرنا. تو اسی لیے ہم یہ محفلیں سجاتے ہیں، اسی لیے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیتیں عمل کرنے والی ہوں، ورنہ یاد رکھے شیطان تو موجود ہے.
وہ میں بار بار چیزیں بھلوائے گا، بار بار چیزیں بھلوائے گا۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور ظلم جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے تعلیمی نظام الگ الگ کر دیے گئے، چرچ اور اسٹیٹ الگ کی گئی۔ یورپ اور امریکہ کے اندر فالو ہم کر رہے ہیں کہ وہاں اسکول میں دین نہیں پڑھایا جائے گا اور چرچ میں دنیا نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسکولوں کے اندر دین نہیں پڑھایا جاتا، مسجد کے اندر دنیا نہیں پڑھائی جاتی، دو الگ الگ گروپ۔ وہاں بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، انہیں پیسہ بنانا سکھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو اسکول تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، ڈگری کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور ڈگری کیوں؟ تاکہ اچھی جاب ملے۔ اچھی جاب کیوں؟ تاکہ زیادہ پیسے کمائیں۔ زیادہ پیسے کیوں؟ تاکہ سکون سے زندگی گزرے۔ اس کام کے لیے KG1 تو چھوڑے، نرسری سے 2.5 سال کا بلکتا ہوا بچہ اسکول چھوڑ کر آ جاتے ہیں نرسری میں، اور وہاں جا کے اس کو سکھانا دنیا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹا تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر، انجینئر، لائر، فلاں ڈھمکا بننا ہے۔ اب بچے کی ساری توجہ دنیا۔ 2:30 بجے گھر تھکا ہارا بیچارہ بچہ کے سوتا نہیں ہے، اماں اٹھا دی، بیٹا چلو ٹیوشن پہ جاؤ۔ ابھی وہ 8 گھنٹے مغز ماری کر کے آیا ہے۔ مجھے بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بچے سے باپ کہتا پڑھو پڑھو، بچہ کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، تو باپ اس کو ڈانٹتا ہے۔ تو بچہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ ابا ہمارے اسکول کے اندر سوشل اسٹڈیز کی ٹیچر الگ ہے، میتھ کا ٹیچر الگ ہے، اردو ہندی کا الگ ہے، عربی کا الگ ہے، انگلش سائنس، سب کا الگ الگ کیوں ہے؟ ایک ٹیچر سب کچھ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ تو باپ کی شامت آئی تھی، جواب دے دیا اس نے، بیٹا ایک ٹیچر سارے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا۔ تو بچے نے پلٹ کے کیا کہا پھر ایک بچہ سارے سبجیکٹ پڑھ کیسے سکتا ہے؟ یہ طنز ہے ہماری تعلیمی نظام کے اوپر۔ جب ایک ٹیچر سب پڑھا نہیں سکتا جو کہ ماسٹر لیول کا ہے، 28-30 سال کا ہے، تو آپ کا 7 سال کا بچہ سارے کیسے پڑھ لے گا؟ لیکن نہیں، ضروری ہے پڑھ تو بیٹا جا۔ اور جس طرح پڑھایا جاتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا حال ہے وہاں بھی، کہ ایک کلاس میں 40-40 بچے ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں، تو شام کو ٹیوشن پڑھتا ہے، وہاں بھی 40 بچے ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں، اور بنتے کیا ہے؟ طوطے، پیرٹس، رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا۔ اور زندگی کا مقصد صرف دنیا۔ تو ہم نے بچوں کو بچپن سے سکھا دیا کہ بیٹا تم دنیا کے لیے آئے ہو، دین کے لیے نہیں۔ اچھا دوسری قسم کے لوگ اور ہیں، جذباتی، ذرا مینٹلی جذباتی بہت ہوتے ہیں، نہیں دنیا نہیں دین۔ بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا اور اس کو حفظ ضرور کرواتے ہیں۔ برا نہیں مانے گا، حفظ کرنا کوئی بری بات نہیں، بہت بڑی سعادت کا کام ہے حفظ، لیکن حیرت والدین کی نیتوں پر ہے۔ آپ کا کسی بچے سے والدے سے پوچھے گا اپنے بچوں کو اپنے حفظ کیوں کرایا، تو آپ کو طوطے کی طرح رٹی ہوئی حدیث سنائے گا کہ جس کا بیٹا حافظ ہوگا اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو میں نے اس لیے حفظ کروایا۔ تو اس سے پلٹ کے پوچھے گا کہ آپ کو اپنے باپ کی فکر نہیں تھی کیا؟ آپ نے حفظ کیوں نہیں کر لیا؟ یعنی آپ کو فکر تھی کہ آپ کا باپ سونے کا تاج پہنے، آپ تو لالچی تھے کہ مجھے سونے کا تاج ملے، تو میں نے بچے کو حفظ کروا دیا۔ یہ تھنکنگ ہے ہماری۔ خود بھی کریں نا کوشش، صاحب بیٹھے، حفظ کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، کسی عمر میں بھی حفظ کر سکتے ہیں آپ۔ تو حفظ کر کے اپنے والد کو بھی تو سونے کا تاج پہنائیے نا، وہ کرنے کا وقت نہیں ہے تو وہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہاں اسی عربی کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، حدیث کو پڑھ رہا ہے۔ دنیا اب تو شکر ہے کچھ مدرسوں کے اندر دنیاوی تعلیم بھی کمپلسری کر دی گئی، پہلے وہ بھی نہیں تھی۔ اب وہ جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس کو دنیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو ماشاءاللہ اب ایسے گروپ وجود میں آ چکے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ بیٹا سائنس ساری کی ساری غلط ہے۔ ہمارے فلاں امام نے لکھا ہے کہ زمین نہیں گھوم رہی ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور یہ کس نے لکھا؟ جو اپنے شہر سے باہر کبھی نہیں نکلا، کبھی جہاز میں نہیں بیٹھا، کبھی گاڑی استعمال نہیں کی، کمپیوٹر کا نام نہیں جانتا، ٹیلیسکوپ کی سپیلنگ نہیں جانتا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا غلط ہے۔ تمام ٹیلیسکوپ، ہبل ٹیلیسکوپ، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، یہ سب چولہے کی بھاڑ میں جائیں، یہ سب غلط ہیں، سورج گھوم رہا ہے، زمین رکی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ سائنس جھوٹی ہے۔ تو پھر یہ حال ہوگا
جب دنیا اور دین کو الگ کر دیں گے تو دونوں ایکسٹریم پہ، ادھر والے کو یہ نہیں پتا اللہ رسول کیا ہے، ادھر والے کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کیا ہے۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے دونوں کے درمیان بیلنس کریں۔ اللہ نے دنیا کو منع نہیں کرا ہے، بالکل منع نہیں کرا ہے۔ دنیا میں رہیں گے تو آخرت کی فکر کریں گے نا، یہیں کھائیں گے کمائیں گے تو آخرت کی فکر ہوگی۔ یہ ہے صحن سازی جو ہم نے کرنی ہے۔ یاد رکھیں دین میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، دین میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، میں دین کا حصہ ہوں، میری زندگی دین کا حصہ ہے۔ یہ سوچ بدلنی ہے ہم نے۔ ابھی فی الحال ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ دین از اے پارٹ آف لائف، دین از یور لائف، دین آپ کی زندگی ہے، آپ دین کے لیے بنے ہیں، دین میرے لیے نہیں بنا ہے۔ ہمیں بچوں کو بچپن سے اس بات کی تربیت دینی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کے دلوں دماغ میں بٹھانا یہ بات کہ تم کسی لمحے بھی دین سے آزاد نہیں ہو، چاہے اسکول میں ہو، کھیل میں ہو، کھانا کھا رہے ہو، یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی اگر تم ہو تو تمہیں دین کی فکر کرنی پڑے گی، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے صاف کرنا ہے۔ یہ سب دین نے سکھایا ہے ہمیں، اور ہم فخریہ کہتے ہیں دنیا کے کسی مذہب کسی دین میں یہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ایک ایک لمحے کے لیے ہدایت موجود ہے، صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات آنکھ بند کرنے تک ہدایت موجود ہے، ہر کام کے لیے دعا موجود ہے، ہر کام کا طریقہ موجود ہے۔ تو میں دین کے لیے بنا ہوں، تو بچوں کو دکھانا ہوگا، یہ سکھانا ہوگا بیٹا تم دین کے لیے بنے ہو، تو تمہیں اپنے اوقات، اپنی سوچ، اپنی پرائیورٹیز بدلنی ہوگی۔ دین نہیں بدلے گا، ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ مقصد تھا جس کے تحت ہم جمع ہوئے تھے، چھوٹے سے چند لوگ 25 سال پہلے، الحمدللہ 25 سال ہو گئے آپ کے سامنے۔ تو جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، یہ تمام خطبے، وہ تمام بیانات، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ پھر وہی بات جو میں کہتا ہوں، حاضری لگوانے نہیں آتے ہیں الحمدللہ، حاضری لگانا ہمارا کام نہیں، سیکھنا سکھانا ہمارا کام۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں تھیں کہ تاکہ ذہن سازی بھی ہوتی رہے کہ ہم جو باتیں بیان کر رہے ہیں صرف یہ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں صرف آپ کو جمع کر کے سنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی اور آپ کی تربیت مقصود ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اس کے لیے تیار رہیں جو آنی ہے، جو آنی ہے۔ میں زیادہ تو نہیں بول سکتا، دنیا کی ہماری کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں، یہ سب فلسطین میں جو ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے۔ فتح خیبر کی اگر آپ کو جا کے معلوم کریں تحقیق، فتح خیبر شروع کی ہوئی تھی، جنگ خیبر کیوں شروع ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جنگ خیبر سے پہلے جو قبیلوں کو نکالا گیا تھا مدینے سے کیوں نکالا گیا، کیا کہ پڑھیں، ایک خاتون کی بے عزتی کی گئی تھی، ایک خاتون کی، ایک مدینے میں آپ سب کو پتہ چلا کہ ایک مومنہ کی فلاں بستی میں بے عزتی کی گئی ہے، بے عزتی، مارا نہیں ہے، کچھ بھی کرا ہے، ان کی چادر میں کپڑا اٹھا کے ان کو تھوڑا سا ننگا کر دیا تھا۔ آپ اس قبیلے کے پاس گئے اور 3 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ 3 دن میں ایک اونٹ پر 3 خاندان نکل جائیں، جتنا سامان لا سکتے ہیں۔ تو قرآن کے خود الفاظ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر توڑنے شروع کر دیے۔ اب ہمیں تو جاننا ہے پورا گھر تو میں اونٹ پہ لے جا نہیں سکتا، تو میرے بعد کسی اور کو بھی نہ ملے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ دیے انہوں نے، دروازے توڑ دیے، لکڑیاں توڑ دی، قرآن میں ذکر موجود ہے اس کا۔ لیکن پورے کے پورے بنو قینقاع کو کہا نکل جاؤ یہاں سے کہ تم نے ہماری یہ خاتون کی بے عزتی کی ہے۔ وہ آج تک نہیں بھولے، ہم بھول گئے۔ کون تھے وہ جو آج ہمیں مار رہے ہیں، وہ آج ہمارے گھر توڑ رہے ہیں بس، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے مجاہد دنیا کے، موبائل اٹھایا، 100 لوگوں کو میسج بھیجا، او صاحب میں نے فتح کر لیا اسرائیل۔ ہم یہی کر سکتے ہیں بس، چلے یہ بھی بڑی بات ہے۔ مجھے میں نے پہلے کہا نا، میں تو بس PhD کرے بیٹھا ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ ملنے کی دیر ہے بس، اتنے پیغامات ماشاءاللہ ہیں۔ اور جو ان کا پشت پناہ ہے، سیکرٹری اسٹیٹ نے آ کے بیان دیا ہے اس ملک کے اندر آ کے کہ جب تک امریکہ موجود ہے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو دعا ادھر بھیجی میں نے کہ تباہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، بدنام یہ، اور دوسرے پہ اپلیکیشن ڈال دی کہ امریکہ کا ویزا مل جائے۔ کتنے سچے پکے مومن ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔
دو ہاتھ ہے نا، ایک ہاتھ سے فلسطین کے لیے، ایک ہاتھ سے ویزے کے لیے، تاکہ دین بھی نہ جائے اور دنیا بھی رہے. اس کو قرآن نے منافق کہا ہے. تو اگر مجھے منافق کا ٹائٹل اچھا لگتا ہے تو نو پرابلم، کرتے رہیں ہم سارے کے سارے. ادھر ذہن سازی بھی تھی، ایک خاتون کی بے عزتی پہ نبی نے پورے قبیلے کو باہر نکال کے کر دیا. آج مر رہے ہیں بچے اور ہم دوڑ میں لگے ہیں کہ کون سب سے پہلے تسلیم کر لے. اللہ بچائیں ان دنوں سے. یہ تو آنے سب پر، آج ان پر آئے کل ہم پر بھی آئے گا. پھر ہمارے بھی لوگ یہی کریں گے، فون اٹھائیں گے ہاتھ میں، جی یہ لو جی میسج. اور ایک صاحب نے کہا جی ایک بڑی نئی چیز شروع کی تھی صاحب نے، آئیے فلاں آیت شروع کرتے ہیں، 2.5 لاکھ پڑھیں گے، 2.5 لاکھ کے قریب، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑا کام ہو جائے گا. میں نے کہا آپ نے بات نبی کو کیوں نہیں بتائی؟ نبی کو کیوں نہیں بتائی؟ ہمارے بیچارے نبی عہد میں جا رہے ہیں، تلوار سے لڑ رہے ہیں، دانت شہید ہو گیا، خون بہہ گیا، بے ہوش ہو گئے. ان کو نہیں پتا تھا؟ مدینے بیٹھ کے 2.5 لاکھ تباہ پڑھتے، کافر تباہ برباد ہو جاتے. نہ جنگ خیبر ہوتی، نہ جنگ احد ہوتی، نہ جنگ بدر ہوتی، نہ جنگ تبوک، نہ جنگ حنین، کچھ بھی نہیں ہوتا. سید الشہداء نہیں مرتے، اجامی حمزہ وہ شہید نہیں ہوتے، گھر بیٹھتے 2.5 دفعہ پڑھتے، کافر پھٹ کے تباہ ہو جاتے. کہاں لگ گئے ہم لوگ؟ کیوں؟ ذہن سازی نہیں ہے ہماری. پتہ نہیں کہاں الجھا دیا ہے ہمیں. دعا کرے، بالکل کرنی ہے، ہر نماز میں دعا کرنی ہے، جب موقع ملے دعا کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کا مددگار ہو جا، ان کا حامی و ناصر ہو جا. اور ہے اللہ، اللہ کو چھوڑے گا تھوڑی. تو اپنی ہم نے ذہن سازیاں کرنی ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں دین میں کہاں ہوں، دین میرے اندر کہاں ہے. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. معاش کی بات چل رہی ہے. کمانا ضروری ہے، کیوں؟ کھائیں گے، کھلائیں گے. اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے پیٹ ساتھ دیا ہے. اللہ نے پیٹ تو نبیوں کو دیا تھا. دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جو کھاتا نہ ہو، پیتا نہ ہو. قرآن نے مثالیں دی ہیں. لوگ حیرت کرتے تھے کہ ایسا نبی جو کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ہم نے ہدایت کے بندوں کے لیے بھیجا تھا، تو بندوں کی ہدایت کے لیے بندے ہی آئیں گے نا، کہ دیکھو ایسے رہ کر بھی نیک رہ سکتے ہیں، بھوک لگے گی بھی تو نیک رہ سکتے ہیں، جنگ میں بھی نیک رہ سکتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بھی نیک رہ سکتے ہیں. اگر فرشتے بھیج دیں گے تو ہم تو فرشتوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو موت نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتے گناہ کر نہیں سکتے. تو میرے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ تو رول ماڈل تو پھر نبی ہوں گے، اور جب نبی ہوں گے تو انسان ہوں گے، ہمارے جیسے نہیں. یہ بڑا کلیئرلی بٹھا لیتے ذہن میں. نبی ہمارے جیسے انسان نہیں تھے، لیکن انسان تھے. تبھی اللہ نے آپ کے لیے معاش کا بندوبست کیا. جب آپ جوان تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تجارت کرتے تھے. بکریاں جب چھوٹے تھے بکریاں چراتے تھے تاکہ پیسے ملیں، تاکہ چچا کی خدمت کر سکوں. ان کے ساتھ رہتے تھے، بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے. چھوٹی عمر بکریاں چرائی ہیں. جو حج پہ جا چکے ہیں، دروازے کے سامنے اجیاد ہاسپٹل ہے. وہ اجیاد ہاسپٹل اجیاد پہاڑی کے اوپر ہے. یہ اجیاد کی پہاڑی وہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ اس پہاڑی کا نام بھی محفوظ کر دیا. تو تجارت، کمانا، یہ عین اسلامی کام ہے. آپ کی حدیث موجود ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. مانگنا نہیں ہے، کمانا ہے. تو اللہ نے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے لیے کمانے کی 4 ذریعے ہماری دنیا میں آج موجود ہیں. انڈسٹریز موجود ہیں، ٹریڈنگ موجود ہے، امپلائمنٹ ہے اور ایگریکلچر ہے. باقی تمام چیزیں اس کے اندر ہی کہیں آ جاتی ہیں. یا کوئی اکیلی کوئی ہوگی تو ہوگی، لیکن تمام چیزیں یا تو انڈسٹری کے اندر آئیں گی، یا وہ ٹریڈنگ کے اندر آئیں گی، یا وہ امپلائمنٹ کے اندر آئیں گی، یا وہ ایگریکلچر کے اندر آئیں گی. یہ 4 ذریعے اللہ نے مقرر فرما دیے ہمارے لیے. لیکن ایک اور چیز سمجھ لیں، ان 4 میں بھی اختیار میرے پاس ہے کہ میں حلال سے کماتا ہوں کہ حرام سے کماتا ہوں. دیکھیں حرام باقی تو سب کو پتہ ہے کہ اگر میں ناجائز ذرائع معاش، یعنی وہ چیزیں سورس آف انکم کے جو اسلام میں حرام ہے قطعی، ان پہ کنسنسس ہے، ایگریڈ اپون ہے، کسی کو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ فلاں فرقہ کہتا ہے صحیح ہے، فلاں فرقہ کہتا ہے صحیح نہیں ہے. لاٹری سے، جس میں کہ آپ کی جوا ہے، پرائز بانڈ ہے، ریفر ٹکٹ جو آپ پیسے لے کے خریدتے ہیں کہ جی گاڑی نکل آئے میری پیسے ڈال کے، یہ تمام سورسز حرام ہے اسلام کے اندر. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، علماء کرام کا فتویٰ ہے. یہ ہر وہ چیز جس کا فیصلہ لک کے اوپر ہو، قابلیت پہ نہ ہو، ایبیلٹیز کے اوپر نہ ہو، لک پر ہو کہ پیپر نکالیں گے جس کا نام نکلے گا اس کو انعام ملے گا، یہ جوا ہے جس کو انگلش میں ریفل ٹکٹ کہتے ہیں. چونکہ ریفل کہتے تھے، جوا لگتے ہی نہیں ہے.
نام بدل دے تو گندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی نا. جیسے پوٹی کہتے تو بدبو نہیں آتی ہے, اردو میں بولتے تو بدبو آتی ہے بہت بری. اردو کا لفظ جو ہے پوٹی کا بولتے تو بدبو آتی ہے, پوٹی بولنے سے بدبو نہیں آتی ہے ہمارے نا. یورین کہتے تو بدبو نہیں آتی, پیشاب کہتے تو بدبو آتی ہے. تو ہم نے ریفل ٹکٹ نام رکھ دیا اس کا, تو اس لیے وہ برا لگتا ہی نہیں کہ جوا اسلام میں حرام ہے, ریفل ٹکٹ حرام نہیں ہے. بھیک مانگنا منع اسلام کے اندر, یہ ناجائز سورس آف انکم ہے. ایک مجبوری ہے, کسی نے کسی آگے پیسے مانگ لیے گھر میں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بلکہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, اسلام محبت, اخوت, بھائی چارگی سکھاتا ہے. اگر میرا پڑوسی مجھ سے مانگنے آئے تو اسلام کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارا پڑوسی مصیبت میں تھا. وہ مانگنے کیوں آیا, تم کیوں نہ گئے اس کے پاس اس کی عزت نفس محفوظ رکھنے کے لیے, کہ تم اس کے گھر کے حالات نہیں پتا تھے. مسجد میں اگر کسی کو دیکھتے ہو کہ مفلوق الحال ہے, برے حالوں میں, تم نے خود آگے بڑھ کے کیوں نہیں پوچھا, بھائی پریشان ہو, بتاؤ میں کچھ کر سکتا ہوں, کچھ دعا تو کر سکتے ہیں نا. لیکن بھیک مانگنا پروفیشنلی, یہ اسلامی اجازت نہیں ہے اس کی. چوری سب کو پتہ یہ حرام ہے. بھتہ, وہ جو غڈہ ٹیکس لیا جاتا ہے. رشوت, اس کا بھی نام بدل دیا ہے, چائے پانی کے پیسے. اب وہ مانگنے والے کہتے ہیں چائے پانی کے پیسے دیتے ہیں, ہم بھی چائے پانی کے پیسے دے دیتے ہیں, کیونکہ راشی المرتشی منع ہے اسلام میں, رشوت دینا منع ہے. میں نے رشوت نہیں دی, چائے پانی کے پیسے دیے, کسی کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانا تو بڑا نیکی کا کام ہے نا, پن کا کام ہے بڑا. سیدھا میں سورگ میں جاؤں گا نا, جنت میں جاؤں گا سیدھا کے سیدھا. اور ماشاءاللہ پامسٹ جو آپ کے ہاتھ دیکھ کے بتا دے کیا ہونے والا ہے. قرآن پڑھتا ہوں, اللہ غیب السماوات والارض, اللہ غیب کا مالک ہے. لیکن وہ تو عربی میں پڑھا تھا, عربی میں تھوڑی پتا غیب السماوات والارض کے کیا معنی. میں بندے کے پاس جاتا ہوں, ہاتھ دکھاتا ہوں لائنیں, وہ کہتا بتا بھائی میری شادیاں کتنی ہوں گی, میری جاب کیسی ہوگی, میری بیوی کتنی ہوں گی, میرا فلاں کتنا ہوگا. اور وہ جو کمانے والے جھوٹ بول کے خوب کما رہے ہیں. اور ہوتا کیا ان کے ساتھ کہ ایک صاحب کشتی میں جا رہے تھے, وہ کشتی جو ہے وہ جہاز تھا, وہ بھور میں طوفان میں پھنس گیا. اب لگا کہ اب ڈوبا کہ تب ڈوبا, اب ڈوبا کہ تب ڈوبا. تو صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی, وہ زور سے چیخے سب خاموش ہو جاؤ. وہ بیٹھے زمین کے فرش کے اوپر, چوک سے کوئی نشان بنائے, لگا جہاز نہیں ڈوبے گا. لوگ بڑے حیران. اور تھوڑے بعد طوفان تھم گیا اور جہاز خشکی پہ پہنچ گیا. تو لوگوں تو ہاتھ چومنے شروع کر دیے, ولی اللہ, یہ تو ولی اللہ بھائی. ان کی دکان چمک گئی. ان کے ساتھ دوست بیٹھا تھا, کہنے لگا بھائی تجھے بچپن سے جانتا ہوں کہ تیرا علم کتنا ہے, اور تو کتنے پانی میں, یہ کرا کیا تو نے؟ کہتا کچھ نہیں, تکا مارا تھا کہ مر گئے تو مر گئے, کون پوچھے گا میں نے کیا کہا تھا, بچ گئے تو دیکھو دکان چل رہی ہے. اور دکان چلانے والے کون ہیں؟ ہم جیسے بے وقوف کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے کہ علم اللہ کے پاس ہے, لیکن شاید اللہ نے اس کو دے دیا, کوئی رشتہ دار ہے اللہ کا معاذ اللہ, یہ اس کے موقع لے بڑے پہنچے ہوئے. نبی کی اونٹنی گم ہو گئی, جو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ جن سے باتیں کرتا ہے, نبی کو نہیں پتا میری اونٹنی کہاں ہے, اس کو پتا ہے اونٹنی کدھر ہے, اور اگلے ہفتے تیرے ساتھ کیا ہوگا, اور کتنی شادیاں ہوں گی, اور بچے کا نام کس لفظ سے شروع ہوگا, اس کو پتا ہے. اور مشرک کون ہے؟ وہ کافر لوگ ہیں. میں تو پکا مومن ہوں, میں تو پکا مومن ہوں, اللہ پہ بڑا پکا یقین ہے میرا. جمعہ پڑھنے جاتا ہوں, حج عمرہ کرتا ہوں, اور کیا چاہیے, جان لیں گے بچے کی کیا. یہ سب چیزیں جب حرام ہیں, حضور کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ جو کوئی کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس گیا, صرف گیا, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز 40 دن کی. اور جس نے یقین کر لیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہوئی ہے, قرآن. اور آج ہمارے یہاں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ہاتھ دکھانا پامسٹ کے پاس. زائچے بنوانا, دکان کے باہر زائچے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں, ٹیڑھے بڑے حروف. یہ تمام پیشے حرام ہیں. چوری پر اچھی طرح سمجھ لے, چوری وہ نہیں ہوتی میں کسی کے گھر گھس کے کام کروں. اگر میں نے کوئی ایسا مٹیریل استعمال کیا جس کے پیج پہ سی لکھا تھا سرکل کے اندر, کسی کو معنی معلوم اس کے کیا معنی ہے؟ تو سی سرکل کے اندر لکھا ہوتا ہے کاپی رائٹ. کاپی رائٹ
اور آج ہمارے یہاں ہیکر کے نام سے بہت بڑی انڈسٹری چل رہی ہے. کسی نے سافٹ ویئر بنایا, اب میں خرید تو سکتا نہیں, مہنگا ہے, تو ہیک کر کے استعمال کر رہا ہوں اور دینی کاموں میں استعمال کر رہا ہوں. لیکن یہ چوری تھوڑی ہے, وہ صاحب کو تو کافر آدمی ہے نا, وہ تو لوٹ رہا ہے, میں اس کو لوٹنا جائز ہے. اپنے خود فتوے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. سافٹ ویئر چوری کرنا, بغیر پرمیشن کے ڈاؤن لوڈ کرنا, کسی مٹیریل کو استعمال کر کے کمرشلی استعمال کرنا, یہ چوری نہیں ہے کیا؟ آج ہمارے لیپ ٹاپ بھرے پڑے ونڈو سے جو کہ ان آفیشیل ہے. ہم نے آفس 365 ڈاؤن لوڈ کرا ہوا ہیکنگ کے ذریعے, اور اس پہ دین کا کام کر رہے ہیں, کتابیں چھاپ رہے ہیں دینی, قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ چوری نہیں ہے کیا؟ لیکن پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہے تو اپنے آپ کو ہم بہلا لیتے کہ نہیں نہیں گناہ نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ معاف. تو صنعت نمبر 1 جو ہمارے یہاں انڈسٹریز, جس کو اسلام میں بلکہ انکریج کیا گیا کہ انڈسٹری ہوگی تو آپ امپلائمنٹ پیدا کریں گے لوگوں کے لیے, جاب پیدا کریں گے لوگوں کے لیے. تو اس کے لیے اچھے یاد رکھ لیجیے, انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی, تو میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے, کہ صنعت میں وہ تمام چیزیں حلال ہیں جن کا استعمال کرنا حلال ہے. کوئی بھی انڈسٹری لگا لیں, اگر وہ حلال چیز ہے تو وہ انڈسٹری حلال ہے, سمپل رول. لیکن اگر میں کوئی ایسی چیز بنا رہا ہوں جو حرام ہے, بھلے میں کتنی محنت سے کام کروں, کتنے حلال کا روپیہ استعمال کروں, بغیر سود کے استعمال کروں, اگر میں کوئی ایسی چیز بناتا ہوں جو حرام ہے, میری پوری انڈسٹری حرام کی ہو جائے گی. چاہے میں سارا حافظ قرآن رکھے ہوں امپلائی کے طور پہ, میں خود حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہوں, اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام بھی کرتا ہوں انڈسٹری کے اندر. سمپل مثال ہے کہ بات ختم کرتا ہوں, کیا میں شراب کی فیکٹری لگا سکتا ہوں؟ حلال پیسوں سے, حلال زمین کے اوپر تمام حاجی اور نمازی میں اپنے امپلائی رکھ لیتا ہوں میں, اور تلاوت ہر جگہ گونجتی رہتی ہوں, میرے آفس کے اندر 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہوتا ہو, میں ہر سال اپنے بندوں کا جبرا بھی کراتا ہوں, کیا میں شراب بنا کے بیچ سکتا ہوں؟ اس پر بھی بات ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ بات آگے چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس کام کو ہم کرنے کی کوشش کریں اسے قبول فرمائے. خاص طور پر ہمارے حلقے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کو گولڈن جبلی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو شاید ہی رہیں گے اس وقت تک, لیکن بہرحال سلسلہ حلقہ کا چلتا رہے گا, لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. نبی آ کے چلے گئے, دین نہیں رکا. اللہ کا دین رکنے والا نہیں ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے, ہم دین کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.